دوستو یہ کہانی ایک وشاپور جنگل کی ہے، جہاں پر چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ ایک معمولی سے گھر میں رہتی۔ کومل چڑیا کے دو ننھے منھے بچے تھے، ایک کا نام مانو چڑیا اور دوسری کا مانو چڑیا تھا۔ اس کے بچوں کو اکثر بھوکا بھی رہنا پڑتا تھا، کیونکہ کومل چڑیا کو اکثر کام نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بچے بھوکے رہتے تھے۔ وہ روزانہ جنگل میں کام کی تلاش میں جاتی۔ جب اسے کام ملتا، وہ کومل چڑیا کو جب کوئی کام ملتا تو وہ دانے لے آتی اور اپنے بچوں کے ساتھ مل بانٹ کر کھاتی۔ کومل چڑیا اکثر بہت ہی پریشان ہوا کرتی تھی۔ میں کیا کروں، مجھے تو کچھ ہی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ جب سے ہم لوگ غریب ہو گئے ہیں، حالات بہت ہی خراب ہو گئے ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور میں اپنے بچوں کا پیٹ اب کیسے پالوں۔ میرے لیے تو گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے آج کل۔ میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ اس جنگل میں تو کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا۔ کاش کوئی ہماری مدد کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ روز کی طرح ہی کومل چڑیا کام پر جاتی ہے، لیکن جب شام کو وہ لوٹتی ہے تو اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ ارے ماں، یہ کیا ہوا؟ آج تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، میں کیا کر سکتی ہوں، آج پورا دن گھومنے کے باوجود بھی مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ کام نہیں ملا تو دانا نہیں ملتا، اس وجہ سے مجھے آج کچھ۔ اس کا مطلب ماں، ہمیں آج رات بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ مجھے تو بہت ہی زیادہ بھوک۔ نہیں بیٹا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، میں ابھی جنگل میں جاتی ہوں، کوئی نہ کوئی تو ہماری مدد کر دے گا۔ پھر وہ کومل چڑیا جنگل میں دانا لینے جاتی ہے اور وہ کچھ ہی ٹائم بعد واپس آتی ہے۔ پھر وہ تینوں جنے مل کر اس دانے کو آرام سے پھر اگلے دن کومل چڑیا کو کوے کی فیکٹری میں کام مل جاتا ہے۔ یہاں پر سیمنٹ کا کام کیا جاتا تھا۔ مینو چڑیا وہ بھاری بھاری سیمنٹ کے گڈھے اٹھاتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ پھر ایک دن اس فیکٹری کا مالک کالو کوا کومل چڑیا کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے، ارے کومل چڑیا، یہ تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنے سیمنٹ کے وزنی کٹے آخر کیوں اٹھا رہی ہو؟ کالو بھیا، میں بہت غریب ہوں، اگر میں یہ کام کروں گی تو ہی اپنے بچوں کا پیٹ پال۔ ارے تو تمہارے پتی کہاں ہیں؟ ان سے بولو وہ یہ کام کریں، تم یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ میرے پتی بہت اچھے انسان تھے، جب وہ تھے ہم بہت ہی زیادہ امیر اور خوشحال تھے، لیکن جب سے ان کی مرتیو ہو گئی ہے ہم بہت ہی دکھ بھری زندگی۔ میرے پتی ایک ڈرائیور تھے، وہ اپنے مالک کے ساتھ ایک دن کہیں جا رہے تھے تو مالک نے کہا گاڑی میں چلاؤں گا، تو میرے پتی ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو مالک سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میرے پتی نے جان پر کھیل کر ان کی جان بچا لی، لیکن میرے پتی کی مرتیو ہو گئی۔ اتنا کہہ کر کومل چڑیا وہاں سے دکھی ہو کر چلی جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد کالو کوا، ارے کومل چڑیا، مجھے سب پتا ہے تمہارے پتی کا مالک کون تھا، وہ میں ہی ہوں۔ جب سے ان کی مرتیو ہوئی ہے میں تبھی سے تم لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے پتا تھا اس کے بچے ہیں چھوٹے، اور میں تب سے تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں اتنے سالوں تک بہت ڈھونڈا، لیکن اب تم مجھے مل گئی ہو، تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آج تم میرے عالیشان بنگلے۔ پھر کالو کوا اس طرح کومل چڑیا کو اپنے عالیشان بنگلے میں لے جاتا ہے۔ اس طرح انہیں کام بھی نہیں کرنا چاہتا اور دانا بھی ٹائم سے ملتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پریرنا ملتی ہے کہ ہمیں کسی طرح کے حالات میں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔